تو ہم مسلکی پارٹی نہیں ہیں، ہم مسلکوں میں تقسیم نہیں کرتے، ہم ہر مسلک کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ جو دین کے اندر یہ فقہ ہے یہ بڑی زبردست قسم کی چیز ہے۔ کسی امام نے کہا کہ بھئی آپ اس طرح نماز پڑھیں، کسی نے کہا اس طرح پڑھیں، دونوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت سمجھا۔ کسی کی تحقیق یہ ہے، کسی ہم دونوں کی تسلیم کرتے ہیں، اور ہر ایک کو حق ہے کہ وہ جس کو بہتر سمجھتا ہے اگر حدیث سے ثابت ہے تو قبول کر لے، قرآن سے موجود ہے تو مان لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جان بوجھ کر ان چیزوں کے اندر ویرائٹی دی ہے، متنوع چیز دی ہے مختلف، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل مسئلہ ہاتھ یہاں باندھنا اور یہاں باندھنا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آقا کے آگے ہاتھ باندھ رہے ہو یا انسانوں کے ہاتھ جوڑ رہے ہو، انسانوں کی غلامی اختیار کر رہے ہو یا اللہ کی غلامی اختیار کر رہے ہو۔ جب تم کہتے ہو اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، تو پھر زمین کے اندر کوئی خدا نہیں ہو سکتا جس کے آگے تم جھکو، جس کی باتیں تم، چاہے وہ خدا انسان کی صورت میں آئے، فرعون اور حامان کی صورت میں آئے، شداد اور نمرود کی صورت میں آئے، یا کسی قوم کی صورت میں آئے، کسی مملکت کی صورت میں آئے، کسی تہذیب اور کسی نظریے کی صورت میں آئے، کوئی قبول نہیں کیا جائے گا۔ جھکیں گے تو صرف اللہ کے آگے جھکیں گے۔ یہ عبادت کا مغز ہے۔ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تقسیم پیدا کر کے اپنی اپنی دکانیں لگا لی ہیں، ان دکانوں سے نکلو۔ اللہ کی ذات میں سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو، میری حکومت قائم کرو بندوں کے ذریعے سے، اور یہاں پر امریکہ کی حکومت ہو، کسی اور کی حکومت ہو، کسی ظالم کی حکومت ہو، یہ اللہ کی بادشاہی میں شرک ہے۔ اس شرک کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو جو ہے کہتے ہیں اسلام کے دائرے سے نکل جاؤ۔ لوگوں کو اپنے رویے درست کرنے ہوں گے۔ جماعت اسلامی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی نمک دین کی موجود ہے اس کو اپنے گلے سے لگاتی ہے، اور جماعت اسلامی صرف یہ نہیں کہ مسلمان غیر مسلم لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر چلانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہمارا ایک مائنورٹی ونگ ہے۔ انسانیت کے ناطے جب ہمیں خدمت کرنی ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ خدمت ہم مسلمان کی کر رہے ہیں کہ غیر مسلم کی، جو مشکل میں ہوگا انسان ہونے کے ناطے برابری سطح پر موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کورونا آیا تو ہم نے مسجدوں میں بھی اسپرے کیا اور مندروں اور چرچوں میں بھی اسپرے کیا۔ جب سیلاب آیا تو آپ جانتے ہیں کہ صرف کراچی اور اس کی حدود میں صرف جماعت اسلامی کے کیمپوں میں 65,000 افراد آئے تھے سندھ سے۔ بعض اوقات جو ہے لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا کراچی کے حقوق، تو تقسیم پیدا کرنے والے یہ ہمارے نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کراچی کے حقوق کا مطلب ہے سندھ کے حقوق کے خلاف بات کرنا۔ یہ جھوٹ ہے اور دھوکہ ہے۔ کراچی میں کیا آپ لوگ نہیں رہتے؟ کیا یہاں براوی اور مینگل نہیں رہتے؟ کیا یہاں پر سندھی اور بلوچ نہیں رہتے؟ یہاں پختون نہیں رہتے؟ یہاں پنجابی نہیں رہتے؟ یہاں مہاجر نہیں رہتے؟ سب رہتے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ یہاں تو پارسی بھی رہتے ہیں، یہاں تو ہندو بھی رہتے ہیں، یہاں تو مسیحی بھی رہتے ہیں، تو یہ سب اللہ کے بندے ہیں، کیوں تقسیم کرتے ہو؟ ہاں ہمارا دین ہے، ہم دین کی تعلیم ضرور دیں گے، لیکن انسان ہونے کے ناطے انسانوں کو تقسیم نہیں کریں گے۔ تو جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو تھارو مینگل گوٹ کی بات کرتے ہیں، اور میمار کی بات کرتے ہیں، اور احسان آباد کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں دھوکہ مت دو کہ اگر ہم کراچی کے حق کی بات کریں تو لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے۔ ہم عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں، ہم کسی سندھی کسی پختون کا حق مارنا نہیں چاہتے، لیکن ہم کراچی کا حق بھی لینے کی بات کرتے ہیں، اور یہ عین دین کے مطابق ہے۔ اگر ناانصافی ہے تو اس کے خلاف آواز بلند کی جائے۔ تو اس لیے سب مل کر اس کے لیے آواز بلند کریں گے تو اس میں قوت اور طاقت پیدا ہوگی۔ تو جماعت اسلامی دینی جماعت ہے، اور دین کا کانسیپٹ یہ ہے کہ انفرادی حیثیت میں بھی، خاندان کی حیثیت میں بھی، اخلاق اور کردار میں بھی، اور پورے نظام حکومت میں دین غالب آنا چاہیے۔ جب تک یہ نہیں آئے گا ہم جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے۔ یہ ہمارا دین ہے اور یہی ہماری سیاست ہے۔ تو جماعت اسلامی میں آپ شامل ہوں تو کسی وقتی جذبے کے لیے نہیں بلکہ اس پوری اسکیم کے ساتھ ہے۔ میری خواہش ہے، دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کو قبول کرتے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ مل کر جب کام کریں گے تو آپ ہمارے پورے شعبے دیکھیں گے، خدمت کا کام دیکھیں گے، درس و تدریس کا کام دیکھیں گے، فہم قرآن کی کلاسیں دیکھیں گے۔ آپ کو مزہ آئے گا کہ یہ کیسے، اور پھر ہم دین کو صرف حلیے کے اندر نہیں تبدیل کہ بس صرف حلیہ بدل جائے تو دین آ گیا، نہیں، حلیہ ایک جز ہے، وضاقتہ ایک جز ہے، دین ایک بہت بڑی چیز کا نام ہے۔ تو اس لیے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بجائے بڑی بڑی چیزوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں
تاکہ سب کے لیے جماعت میں آنا آسان ہو اور سب دین کے لیے جدوجہد کریں. پھر جس کے اندر جتنی تبدیلی آتی چلی جائے وہ اللہ کی توفیق ہے. اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا.